اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 108۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسولوں سے، کما سئلا، جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسولوں سے ویسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیے گئے۔ اب اس آیت میں ایک تو اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، جس سوال کی کوئی ریزن ہے، کوئی سمجھنا ہے، کوئی پوائنٹ ہے، وہ تو آپ ضرور سوال کریں، لیکن ایویں ہی فضول سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے ہم نے سپارے کے سٹارٹ میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیسے ان کی قوم سوال پہ سوال کرتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے من اور سلویٰ نازل کیا، جب اللہ تعالیٰ نے، تب انہوں نے فضول باتیں کر کے اپنی وہ اتنی بڑی نعمت کو ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے گائے کا حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا اس کے جسم پر مارو مردہ کے، تو وہ بول کے بتا دے گا، پھر انہوں نے سوالات کیے فضول کہ اس کا رنگ کیسا ہو، موٹی ہو، چھوٹی ہو، پتلی ہو، یہ ہو، وہ ہو، کام کرتی ہو، نہ کرتی ہو، اس کا رنگ، اس کا بھی، یہ سارے فضول جو سوالات تھے، ان سوالات میں وہ پھنستے چلے گئے۔ تو لہٰذا اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے سوال کیے فضول، تو تم بھی ویسے ہی سوال کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی بدل دیتا ہے کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے، فقد، پس تحقیق، ضل، وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھی راہ سے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے تبدیل کر لیتا ہے، پس تحقیق وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ وَدَّ کثیر، اور چاہتے ہیں بہت سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کفر کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر میں واپس لوٹا دیں، حسداً، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، اپنے نفسوں کے، من بعد، اس کے بعد، ما تبین، کہ واضح ہو چکا، لہم الحق، ان کے لیے حق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں پھیر دیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے نفسوں میں حسد کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ حق ان کے لیے واضح ہو چکا ہے۔ فاعفو، پس آپ درگزر کریں، انہیں معاف کر دیں، وصفحوا، اور ان سے درگزر کر لیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا حکم لے آئے۔ بس اے نبی، آپ نے ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ان کی باتوں پر افسوس نہیں کرنا، بلکہ ان کو معاف کرنا ہے، ان سے درگزر کرنا ہے، حتیٰ کہ اللہ خود ہی کوئی حکم نازل کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیرٍ، کوئی بھی بھلائی، تجدوہ، تم اسے پالو گے، یعنی اس بھلائی کو پالو گے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھلائی، کوئی نیکی آگے بھیجو گے، تو تم اسے اللہ کے پاس ضرور پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو بھی تم عمل کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والے ہیں۔ جی دوبارہ سبق سن لیں، آیت نمبر 107، جی نہیں 108 سے، جی 108۔
ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسولوں سے ویسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیے، یعنی فضول بے جا سوال۔ ہاں، صحیح سوال سے روکا نہیں جا رہا، آپ انفارمیٹیو سوال پوچھنا چاہیں، آپ کسی نالج کے لیے کچھ پوچھنا چاہیں ضرور پوچھیں، اس کے لیے نہیں روکا گیا، بلکہ ایسے سوالات جن کا کوئی حل ہی نہیں ہے، جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو ایسے سوالوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسولوں سے ویسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوالات کیے گئے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو تبدیل کرتا ہے پس تحقیق وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا یا بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اور بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی حالت میں بھیج دیں، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، یہ صرف ان کے نفسوں کے حسد کی وجہ سے ہے اس کے بعد کہ حق ان کے لیے واضح ہو گیا، یعنی ہر چیز واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، سمجھتے بھی ہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، لیکن فضول ضد جو کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، بس اے نبی آپ انہیں معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم خود ہی نازل کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جو جیسا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو بھی آپ اپنے نفسوں کے لیے بھلائی آگے بھیجیں گے، تجدوہ عند اللہ، تو آپ اسے اللہ کے پاس پا لیں گے، یعنی اگر انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِیلًا، اس پر ذرہ برابر بھی، دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین منصف ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری نیکی تو میں نے زیادہ کی، مجھے تھوڑا اجر مل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جو بھی عمل کریں، خواہ وہ نیکی ہے خواہ وہ برائی ہے، فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھ کے ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، لہٰذا کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ہم غلط نہ کریں بلکہ نیک کام کریں، تاکہ قیامت کے دن، کیونکہ ہم قیامت کے دن اگر چاہیں بھی گے کہ ہم اس چیز سے مکر جائیں، ہم اس چیز سے پلٹ جائیں، تو ہماری زبان کو بند کر دیا جائے گا، تو ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری آنکھیں، یہ سب کچھ ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس بھی طرح کے اعمال کرو گے، جو بھی نیکی آگے بھیجو گے، جس طرح کے بھی عمل کرو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے آپ اللہ کے پاس پا لو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک آپ جو بھی عمل کرتے ہو، جس طرح کے بھی کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو خوب دیکھنے والے ہیں۔ جی، آیت نمبر 110 تک اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔